اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین السلام علیکم۔ حدیث نبوی میں اور فرامین معصومین علیہم السلام اور دین اسلام کی بہت سی کتب میں امام زمانہ علیہم السلام کی آمد کے بارے میں بہت واضح طور پر بتایا گیا ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے زمانہ میں وقوع پذیر ہونے والی نشانیوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم چند ایک نشانیوں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے، سوشل میڈیا پر ہر روز ایک نئی تاریخ دی جا رہی ہوتی ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور 2023، 2024 یا 2027 میں ہوگا۔ تو معزز سامعین، امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کا حقیقی علم صرف اور صرف خداوند کریم کے پاس ہے، باقی سب قیاس آرائیاں ہیں۔ امام زمانہ علیہ السلام کی آمد کے بارے میں کچھ نشانیاں بتائی گئی ہیں۔ ان نشانیوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ان میں کچھ نشانیاں ایسی ہیں جن میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے بارے میں وقت کا تعین نہیں کیا گیا، یعنی یہ نہیں بتایا گیا یہ نشانیاں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے کتنا عرصہ پہلے وقوع پذیر ہوں گی۔ بس یہ بتایا گیا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی۔ ان نشانیوں میں بہت سی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ان نشانیوں میں چند ایک نشانیاں یہ ہیں: عورت مردوں کا لباس پہنیں گی، مرد عورتوں کا لباس پہنیں گے، مردوں کا قبلہ و کعبہ ان کی بیویاں ہوں گی، لوگوں کا دین سونا چاندی یعنی دولت ہوگی، زیادہ تر حکومتیں عورتوں کے زیر اثر ہوں گی، زمانہ ظلم و جبر سے بھر جائے گا، امانت دار کو پست سمجھا جائے گا، خیانت کرنے والے کو امین سمجھا جائے گا، سیاہ راتوں کی طرح فتنے نازل ہوں گے، سچے انسان کی تذلیل کی جائے گی، جھوٹے انسان کو اچھا سمجھا جائے گا، دنیا کے موسم بہت جلدی بدلیں گے، یعنی گرمیوں کے موسم میں سردیوں کا آنا اور سردیوں کے موسم میں موسم کا گرم ہو جانا۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جن میں ظہور امام زمانہ علیہ السلام کے وقت کا تعین نہیں کیا گیا، بس یہ بتایا گیا کہ ظہور امام سے پہلے یہ نشانیاں ہو جائیں گی۔ اب نشانیوں کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، جن کو معصومین علیہ السلام نے حتمی علامات قرار دیا، یعنی جو ظہور امام مہدی علیہ السلام سے 6 ماہ قبل ظاہر ہوں گی۔ ان علامات کی تعداد 5 یا 6 بتائی گئی ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور روز عاشور 10 محرم کو ہوگا۔ حتمی علامات کا آغاز رجب المرجب کے مہینے سے ہوگا۔ اسی دوران دجال خروج کرے گا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ رجب کے مہینے میں ایک ہی سال ایک ہی دن 3 لوگ قیام کریں گے۔ نمبر 1، دمشق کے ساتھ ایک چھوٹا سا قصبہ، وہاں سے ایک شخص سفیانی قیام کرے گا۔ یہ ابو سفیان کی نسل سے ہوگا، بہت سخت اور پتھر دل کا ہوگا۔ نمبر 2، ایک شخص یمن سے قیام کرے گا، یمانی ہوگا۔ یہ غیر سید ہوگا لیکن محبت امام سے سرشار ہوگا۔ اس کی تحریک خفیہ ہوگی، لوگوں کو اس کی تحریک کا پتہ نہیں ہوگا۔ نمبر 3، مشہد مقدس سے ایک سید قیام کرے گا جس کو کتب میں خراسانی کے نام سے پکارا گیا ہے۔ یہ نسل امام حسن مجتبی علیہ السلام سے ہوگا۔ یہ 3 شخص، یہ 3 قیام ظہور امام علیہ السلام سے پہلے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے۔ یہ رجب کے مہینے میں ہوں گے۔ اس کے بعد ماہ رمضان میں شب قدر کو ایک بہت بلند چیخ یعنی ندا، آواز بلند ہوگی، اور یہ آواز ہر انسان کو ضرور سنائی دے گی، اور یہ آواز ہر انسان کو اپنی زبان میں سنائی دے گی، چاہے وہ جس حالت میں ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ اگر جو لوگ عبادت میں مشغول نہیں ہوں گے تو اتنی بلند آواز ہوگی کہ ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں گے، اور یہ آواز ایک اعلان ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے۔ ایک اور حتمی نشانی یہ بتائی گئی ہے کہ اسی سال ذوالحجہ کے مہینے میں حج کے 4 یا 5 دن بعد، یعنی 14 یا 15 تاریخ کو
ایک سید زادہ جو بہت پاک دل ہوگا، عبادت گزار ہوگا، لوگ اس کا احترام کریں گے، نوجوان ہوگا، رکن یمانی کے اور مقام ابراہیم کے درمیان طواف کعبہ کے دوران مسجد الاحرام میں کچھ لوگ اس سید زادہ کو شہید کر دیں گے۔ یہ امام زمانہ کے ظہور کی آخری نشانی ہے۔ اس کے 25 دن بعد امام زمانہ علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ ہماری دعا ہے اللہ رب العزت سے کہ صدقہ محمد و آل محمد کا ظہور امام کے وقت ہمیں ہر قسم کے لالچ اور خوف سے بچانا اور ہمیں لشکر امام مہدی علیہ السلام میں شامل فرمانا۔ آمین ثم آمین۔